آج کے جدید دور میں جہاں سائنس آئے دن نئی ایجادات کر رہی ہے، ہماری زندگی کو آرائش کی طرف گامزن کر رہی ہے۔ سائنس کی نئی ایجادات نے اکثر لوگوں کو پرسکون نیند سے بھی محروم کر دیا ہے۔ آپ کو آپ کے آس پاس کئی لوگ نیند نہ کرنے کی شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور جب یہ لوگ زبان سے بیان نہیں کرتے تو آپ ان کے جسمانی کیفیت دیکھ کر آپ خوبی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اچھی نیند سے محروم ہیں۔ ایسے افراد اونگتے ہوئے یا پھر تھکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نیند کی کمی یا بے خوابی کا تعلق بہت سی چیزوں سے ہے۔ کچھ دائمی امراض بھی بے خوابی کا سبب بنتے ہیں، مثلا شوگر، ذہنی دباؤ، موٹاپا اور دل کے امراض میں مبتلا افراد نیند کی کمی کی شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کچھ عوامل پر عمل کر کے اچھی نیند سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے، مثلا رات کو سونے کے لیے بستر پر جانے سے پہلے دن بھر کی مشکلات اور مسائل کو بھول جائیے اور ان کے بارے میں نہ سوچیے۔ ایسے وقت میں سونے کی کوشش کریں جب آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں۔ ہلکا پھلکا لباس پہنیں اور تکیے کو اس انداز میں سر کے نیچے رکھیں کہ آپ آرام محسوس کر سکیں۔ لائٹ بجھا دیں اور کمرے کے درجہ حرارت ایسا ہونا چاہیے کہ آپ آرام محسوس کر سکیں۔ اگر لیٹنے کے 15 منٹ بعد بھی نیند نہ آئے تو تکیے پر لیٹے رہنے کی بجائے کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دیں کہ ذہنی دباؤ میں کمی آئے، مثلا کتابیں پڑھنا یا پھر چہل قدمی کرنا۔ ٹیلی ویژن دیکھنے اور موبائل استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ رات کو پرسکون نیند کرنے کے لیے دن میں سونے سے پرہیز کریں۔ سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے تک کافی یا چائے نہ پئیں۔ خالی پیٹ یا کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے کی کوشش نہ کریں۔ بہتر نیند کے لیے ضروری ہے کہ رات کا کھانا ہلکا پھلکا اور جلد ہضم ہو۔ پرسکون نیند کے لیے ورزش کی عادت بنائیں اور رات کو سونے سے 3 گھنٹے پہلے سخت ورزش مت کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے سانس لینے میں رکاوٹیں ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ سوتے میں بار بار آنکھ کا کھلنا پوری مقدار میں آکسیجن کا نہ ملنا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بعض سنگین نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں، جن میں آکسیجن کی کمی کا باعث دماغ کی کارکردگی کا متاثر ہونا ہے۔ نیند بے ہوشی، طاری ہونے، خون کا زیادہ دباؤ اور دل کی بیماریاں شامل ہیں۔ نیند خدا کی نعمت ہے، اس لیے ان چند تدابیر پر عمل کر کے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ کوئی کتنی ہی نا انصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اللہ رب العزت نے کرنا ہے، جو سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ کوشش کرو کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، اچھی یادیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ کسی کی عقل کا جائزہ لینا ہو تو دیکھا کریں کہ وہ اپنے مخالفین سے کیسے بات کرتا ہے۔ خوشحالی لانے والی 7 چیزیں: قرآن پاک کی تلاوت، نماز کی پابندی، اللہ کا شکر ادا کرنا، مجبور کی مدد کرنا، گناہوں سے توبہ، عزیزوں سے اچھا سلوک، صبح کے وقت سورۃ یاسین اور شام کے وقت سورۃ واقعہ کی تلاوت کرنا۔